انسان کو بہت ساری چیزیں بزدل اور کمزور کر دیتی ہیں۔ حق کو جاننے کے باوجود، حق کو سمجھنے کے باوجود، بلکہ حق کو پا لینے کے باوجود بھی بہت سارے لوگ بہت سارے معاملات میں کمزوری دکھا جاتے ہیں۔ ان میں سے جو چیزیں انسان کو بزدل اور کمزور کرتی ہیں، ان میں اس کا وطن بھی ہوتا ہے، اس کا مال بھی ہوتا ہے، اس کا عہدہ بھی ہوتا ہے، اس کی دولت بھی ہوتی ہے، شہرت بھی ہوتی ہے، اس کے ذاتی مفادات بھی اسے بڑی جگہ پہ کمزور کرتے ہیں۔ اس کی اولاد اور اس کے قریبی رشتے بھی بعض اوقات مشن کے رستے میں بزدلی کا باعث بنتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ لوگوں کو کمزور کرتی ہے اور جس کی وجہ سے حد ہو جاتی ہے کہ یہ آخری بات، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہوتی ہے انسان کی اپنی جان۔ یعنی کوئی سب سے بڑی کسی کو دھمکی دیتا ہے تو کہتا ہے میں نے تجھے مار ہی دینا ہے، تو مرے گا میرے ہاتھوں سے۔ اور جو لوگ سب سے زیادہ قیمتی متاع بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی جان ہوتی ہے۔ اور جان اتنی قیمتی چیز ہے کہ دین یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو جان کے لالے پڑ جائیں اور آپ کو اپنی زندگی خطرے میں محسوس ہونے لگے تو دین کے کسی بنیاد کا وقتی طور پر لفظوں سے انکار بھی کرنا پڑے تو کر لو، جان بچا لو۔ شریعت اسلامیہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اگر تمہاری جان پہ بن آئی ہے اور تمہارے پاس اب جان بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم وہ چیز استعمال کرو جو بظاہر جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو شریعت کہتی ہے چلو اتنی کھا لو جس سے جان بچ سکتی ہے، چونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے۔ جان کو شریعت نے بڑا درجہ دیا، لیکن یہ کہ اگر یہ جان حق کے رستے میں رکاوٹ بننے لگے اور انسان اپنی جان کی فکر اس حد تک کرنے لگے کہ حق کے رستے میں آنے لگے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کا بت اس قدر زیادہ اس کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ احقاق حق سے بھی اس کو مانے ہونے لگا ہے۔ تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تمہیں نہ اپنی جان سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنا۔ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کتب احادیث میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھرے سچے نکھرے اور پاکیزہ باطن رکھنے والے لوگ تھے۔ انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر بیٹھ کے تجزیہ کیا ہے اور میں نے غور و غوض کیا ہے، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے بھی زیادہ پیاری۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ذرا بھی توقف نہیں کیا، فوراً فرمایا عمر ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جان بڑی قیمتی چیز ہے پر یہ ایمان کے رستے میں نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے شریعت نے بڑی گنجائشیں، بڑی اجازتیں دی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ جان مدینے والے محبوب سے زیادہ پیاری ہو جائے۔ یہ جب جان کی باری آئے اور ایمان کی باری آئے تو پھر جان جاتی ہے تو اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو، جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو، جلا ڈالو۔